کر لو رب کو راضی، آیا ہے رمضان۔ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان.
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض والحب ذو العصف والريحان فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت تلاوت قرآن پاک سے آپ نے ہمیں نوازا، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ناظرین، سحری کی اس نشریات میں کنزہ الطاف کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں۔ 5ویں روزے کے سحری میں ہم آپ کے ساتھ جو ہے اس ٹرانسمیشن کا چھٹی سحری میں ہم آپ کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک آپ سب نے سماعت فرمائی، جہاں ذکر خدا ہو
اور ذکر محمد نہ ہو تو وہ محفل ادھوری ہے۔ تو میں درخواست گزار ہوں اپنے پیارے بھائی سے کہ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور نعت کا تحفہ پیش کیجیے۔ جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھنا، جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھنا، جھکی ہوئی جبیں ہے حضور دیکھنا، ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھنا، ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھنا، ہماری آنکھوں میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا، ہماری آنکھوں میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا، اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھنا، اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھنا، اور کسی کا کوئی تو ہوتا ہے، اتنے لوگوں میں کر لو رب کو راضی، آیا ہے رمضان، باخبر جی ناظرین، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہیں، آپ سب کو بہت خوش آمدید۔ آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، اور اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ میں پہلے سب اپنے پینل کی آپ سے انٹروڈکشن کرواؤں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسلم پرویز صاحب، جو ہمارے پینل کا حصہ ہیں، آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں انہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ایرج، بہت مشہور نعت خواں بھی ہیں اور ہماری پینل کا حصہ ہیں، اور بہت زیادہ آپ کو دکھائی دیتی رہتی ہیں اکثر، تو خوش آمدید۔ کیسی ہیں ریجا؟ ہمارے پاس یہاں بہت ہی ایک ہمارے معزز گیسٹ یہاں موجود ہیں، ڈاکٹر ثروت آپا۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ بہت شکریہ آپا، آپ تشریف لائیں ہمارے پینل میں۔ اکثر آپ انہیں دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، ہماری اس نشریات کا حصہ ہیں۔
انہی کے ساتھ موجود ہیں ہمارے، وہ بھی ہمارے پینل کا حصہ ہیں، ہوسٹ بھی ہیں ہمارے، مظہر ملک صاحب۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ، میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج جیسا کہ بات ہوئی کہ آج پہلا جمعہ ہے رمضان المبارک کا، جی جی، تو جیسے رمضان کو فضیلت ہے باقی تمام مہینوں سے، اسی طرح جمعے کو فضیلت ہے باقی تمام دنوں سے۔ جی بالکل ایسا ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جمعہ کا دن ایک عید کے دن کی طرح ہوتا ہے کہ سارے لوگ جو باقی دیکھ لو اگر جمعہ کی نماز میں تو رش ڈبل سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ نارمل اگر نماز پڑھنے جاتے ہیں تو فار ایگزامپل وہاں 100 نمازی موجود ہیں، مگر جب نماز جمعہ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں 500 لوگ موجود ہوتے ہیں۔ جی جی تو یہ ایک جو دین کا حصہ ہے کہ مل بیٹھنا، بالکل، اپنے دکھ درد شیئر کرنا، اپنے معاملات کو دین کے اصولوں کے مطابق ڈھالنا، یہ تمام جتنی بھی ہمیں اسباق مل رہے ہیں یہ بیسیکلی ہمارے علماء کرام بھی ہمیں بتاتے آئے ہیں کہ جمعے کا دن کی فضیلت جہاں پہ ہے وہاں ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد کو شیئر کرنے کا بھی دن ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اگر ایک جمعے کو نہیں مل پاتے تو دوسرے جمعے کو یہ پوچھتے ہیں یار پچھلے جمعے پہ آپ نظر نہیں آئے، اور جو باقاعدہ ایک ہی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی اگر ایک نماز اس کی رہ جاتی ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے یار مظہر صاحب فار ایگزامپل میرا ہی نام لے کے کہ آپ کل کیوں نہیں آئے؟ ایسا ہی ہے۔ تو یہ جو محبت ہے نا مل بیٹھنے کی، اپنے دکھ درد شیئر کرنے کی، اپنے سماج کو، اپنے رواج کو، اپنے معاملات کو دین کے مطابق ڈھالنا، ان کو آگے لے جانا، تو یہ بیسیکلی ایک ہمیں مل بیٹھ کے اپنے معاملات کو آگے لے چلنے کا دن بھی ہوتا ہے۔ بالکل ملک صاحب آپ نے وجہ فرمایا، اور میں اسی حوالے سے آپا سے بھی پوچھنا چاہوں گی۔ آپا جمعے کے دن کی فضیلت کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیے، آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا، یوم جمعہ سے پہلے ہم شب جمعہ میں داخل ہوتے ہیں، اور جو مومن ہے وہ شب جمعہ سے الرٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے الرٹ ہو جاتا ہے کہ ہماری دعائیں، ہماری نمازیں، ہماری عبادات، ہماری تعقیبات سب شب جمعہ سے شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ یوم جمعہ پر جاتی ہیں۔ تو شب جمعہ کے واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب جمعہ میں تمہارے گھر کے دروازوں پر آ کر ارواح مومنین، تمہارے جو دنیا سے گزر چکے ہیں، وہ تمہارے گھر کے دروازوں پر آ کر دستک دیا کرتی ہیں، اور بھکاریوں کی مانند، سائلوں کی مانند سوال کیا کرتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی کمایا تھا وہ سب کچھ تمہارے حوالے کر گئے، اس کا نفع تم اٹھا رہے ہو اور حساب ہم دے رہے ہیں، لہٰذا ایک درہم و دینار کے ذریعے، ایک لباس کہنہ کے ذریعے، ایک روٹی کے ذریعے برائے خدا ہمیں یاد کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب جمعہ مرحومین کی ارواح تمہارے گھروں کے دروازوں پر آ کر سوال کرتی ہیں، اور نہ صرف کہ سوال کرتی ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کسی کے لواحقین، کسی کے وارثین ان کے اوپر توجہ نہیں دیتے، یعنی کچھ بھی ایصال ثواب نہیں کرتے، تو وہ روتی ہوئی واپس جاتی ہیں ارواح۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو اپنے مرحومین کے لیے کچھ دیا کرتے ہیں، تو کیونکہ مرحومین کی ارواح سب کو پکار کرتی ہیں کہ ہمارے بہن بھائیوں، ہماری اولاد، ہمارے بچوں، ہمارے دوستوں، اب اگر کوئی ایصال ثواب کرتا ہے تو پروردگار عالم، ہمیں ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو بھی ہم نے ایصال ثواب کیا وہ مرحومین کو پہنچ گیا، بلکہ پروردگار عالم اس کو بھی اتنا دیا کرتا ہے جتنا کوہ احد کے برابر سونا خیرات کرنے میں دیا جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اپنے مرحومین کو یاد رکھیں، کم از کم شب جمعہ میں یاد رکھیں۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات کہی آپ نے۔ اسلم صاحب میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گی، جمعہ اور وہ بھی رمضان کا جمعہ، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اس کی فضیلت کے بارے میں؟ ویسے تو یہ پورا مہینہ فیض و برکات کا ہے، لیکن جمعے کی جو فضیلت ہے، اور اس وقت جمعے کی شب جمعہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ برکتوں کی رات، ویسے تو پورا مہینہ ہے لیکن برکتوں کی رات خصوصی طور پہ جمعے کے حوالے سے برکتوں کی رات ہے، یہ تو رحمتوں کی رات ہے، یہ تو جو رواں دواں ہے۔ اللہ نے جیسے فرمایا ہے کہ رب العالمین نے فرمایا کہ مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، بالکل جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو۔ اس مہینے کے لیے تو کہا ہے، لیکن ان راتوں کے لیے جو برکتی راتیں آتی ہیں، شب جمعہ آ چکی ہے، اور پہلی شب جمعہ کتنی متبرک رات ہے یہ کہ پہلا جمعہ ہے اس مبارک مہینے کا، تو اس کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ ہماری دعاؤں کا جو ہم دعا مانگے، میں کہتا ہوں کہ وہ قبولیت کی رات ہوگی۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ جمعے کی رات
فضیلت کی رات ہے، برکت کی رات ہے، اور وہ بھی ماہ مبارک رمضان میں. تو ہمارے ساتھ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے خرم صاحب نے. ویلکم. اور اعجاز صاحب، مظہر صاحب آپ بھی کچھ پوچھیں، آپ کس مہمانوں سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ آج ہمارا پورا پینل بیٹھا ہے ڈسکشن کے لیے، میں انتظار میں بیٹھا اور تھا کہ کہیں خرم بھائی گیپ آئے گا. کو بھی گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی. بالکل بالکل آپ نے بجا فرمایا، ہم بھی بہت کچھ کہیں گے، بیٹھے ہیں. صرف آپ کے بات کا قطع تعلق نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے میں خاموش رہا کہ آپ کی بات مکمل ہو جائے تو پھر میں بہت شکریہ، بڑی نوازش. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت زیڈ ایچ خرم صاحب. بیسیکلی یہ وہ سماجی شخصیت ہیں، بالکل سیاست سے بھی تھوڑا بہت انوالومنٹ ہوتی ہے. جب یہ ادب کے ساتھ کیوں تعلق ہے، سماج سے تعلق ہے، سماجی شخصیت بھی ہیں، تو جب اس سارے معاملات طے ہوتے ہیں تو باقی آٹومیٹکلی آگے بندہ نکل جاتا ہے نا. تو یہ جوڑنے کا ایک فن بھی جانتے ہیں، بولنے کا فن بھی جانتے ہیں. میرے ساتھ موجود بھی ہیں زیڈ ایچ خرم صاحب. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بس سر دعائیں چاہیے. سر بات چل رہی ہے ہمارے جمعہ اور شب جمعہ کے حوالے سے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمیں وہ ہماری جو فوت ہو چکے ہیں حضرات، ان کی روحیں ہمارے دروازوں پہ آتی ہیں، ہم کیوں آج وہ چیزیں بھولتے جا رہے ہیں؟ کیا ایسی وجوہات ہیں کہ ہم اپنے جو اسباق ہمارے پاس موجود ہیں اپنے آنے والی نسل کو کنورٹ نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں یہ بہت اہم ٹاپک کے اوپر آپ نے توجہ دلائی ہے. یہ جو شب جمعہ ہے اس کی جو افادیت ہے، اور خاص طور پہ مرحومین جو آپ کی ان کی جو روحیں آپ کے گھروں میں آتی ہیں، تو وہ یہ انتظار میں ہوتی ہیں کہ میرا بیٹا میری بیٹی میرے لیے کیا احسان کر رہا ہے. اچھا ایک تو یہ کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. اچھا ایک کام یہ ہے کہ آپ عملاً کچھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ عملاً آپ کا کام ایسا ہو رہا ہو کہ جس سے آپ کے والدین، آپ کے بزرگوں کے لیے اس شخص کے دل اور زبان سے دعا نکلنے لگ جائے. وہ آپ کا عمل ہوتا ہے. ایسا ہی تو آپ اپنی زندگی میں شب جمعہ کی تو جو اہمیت ہے وہ تو کوئی اس سے تو بہت زیادہ ہے، لیکن آپ اگر یہ سوچ کے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم کچھ ایسا کام کریں اپنی زندگی میں، اپنے عمل میں، کہ ہمارے والدین کو لوگ ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیں، تو یہ جو دعاؤں کا عمل ہے یہ آپ کی تقدیریں چینج کر دیتا ہے، کیونکہ دعاؤں میں وہ خالق دو جہاں نے وہ تاثیر رکھی ہے. تو ہم تو یہ ہے سمجھتے ہیں کہ ہم اس نبی کی امت ہیں جو 1,24,000 پیغمبر کا انبیاء ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، جو کرسچن ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں، بہائی ہیں، اسماعیلی ہیں، بوری ہیں، وہ آپ کے عمل سے پتہ چلے، آپ کے کردار سے پتہ چلے، آپ کے معاملات سے پتہ چلے کہ آپ کس کی امتی ہیں. اسی لیے تو فرمایا گیا تھا نا کہ جب میری امت کا کوئی بھی شخص اس طرح سے گفتگو کرے کہ سامنے والا خود ہی محسوس کر لے یہ کس امت سے تعلق رکھتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہم لوگوں نے دراصل اپنے آپ کو ایک چیز میں قید کیا ہوا، ایک مطلب اب رمضان کے حوالے سے ہی اگر ہم بات کریں تو رمضان کو اسپیسیفکلی ہم نے جوڑ دیا ہے کہ شاید صرف رمضان میں ہی ہمیں مسلمان بننا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، باقی بھی دنوں میں ہمیں ویسے ہی اپنا کردار پیش کرنا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ماہ رمضان مبارک جیسے ایک ریفریشر کورس ہوا کرتا ہے کہ بڑی بڑی ڈگریوں کے ساتھ کہ اگر کچھ بھول گیا ہو تو اسے یاد آ جائے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک ہر 11 مہینے کے بعد آ جاتا ہے، اور ساتھ میں رجب اور شعبان بھی رکھا گیا. تو وہ رجب اور شعبان جو روحانیت کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے ہم کو تیار کیا کرتا ہے تاکہ ہم ماہ رمضان المبارک کے واسطے اپنے آپ کو تیار کر لیں. بالکل ایسا ہی آپ نے آپا وجہ فرمایا. عریج میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی رمضان کی فضیلت اور پھر جمعے کی فضیلت. لیکن عریج سے سوال پوچھنے سے پہلے ہمارے دونوں بھائیوں کو تعارف تو کروا دیجئے. اور وہ ہمارے پینل کا حصہ ہیں، ان کو تو ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ شروع سے دیکھ رہے ہیں اور یہ بڑی خوبصورت نعت پڑھتے ہیں اور ان سے ہی ہماری محفل میں 4 چاند لگتے ہیں. اور اس کے ساتھ غنی بھائی موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور ان کی بھی تعریف کیا کریں کہ وہ بھی ایسی نعت پڑھتے ہیں، ایسا کلام پیش کرتے ہیں کہ ہم سب کو ہلا دیتے ہیں کچھ وقت کے لیے. تو ان سے ہم ابھی کلام بھی سنیں گے کیونکہ اس کے بغیر ہماری روح کو غذا نہیں ملتی.
बिल्कुल सही फरमाया आपने। हाँ, अभी अरीज, आपसे मैं सवाल जो पूछा था कि आप क्या कहती हैं रमज़ान के हवाले से जुम्मे के दिन की स्पेसिफिकली क्या फजीलत आप मैं कहना चाहूँगी गंजा कि सबसे पहले तो जुम्मे की तो बहुत फजीलत है। आम दिनों में तो हैंड माइक, पूरा साल हैंड माइक दीजिएगा, आवाज़ थोड़ी स्लो है। जी जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जुम्मे की तो वैसे ही फजीलत बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल, लेकिन रमज़ान का पहला जुम्मा, यहाँ पे जो बात आती है ना, तो ये बात आ जाती है कि यहाँ पर उनकी फजीलत और बढ़ जाती है। और इस जुम्मे में आप देखेंगे कि हुजूम बहुत ज़्यादा आपको मस्जिदों में मिलेगा। ऐसा ही बाकायदगी से जो है वो करते हैं, एहतमाम करते हैं नमाज के लिए। और जुम्मे की फजीलत तो खैर बहुत ज़्यादा है। और अभी तो ये हमारा पहला जुम्मा है, लेकिन रमज़ान के फिर जैसे दिन आगे बढ़ेंगे फिर जुम्मतुल विदा आएगा तो वो समा अलग होगा और ये समा अलग है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे अभी हमारी बात चल रही थी, आपा ने अभी फरमाया कि इसाले सवाब जो है अपने अरवाहीन को भेजना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही आपा से मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसाले सवाब किस तरह से पहुँचाएं उनको? अच्छा, ईसाले सवाब के लिए हम देखा करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अवाइले इस्लाम में बहुत सारे तरीक़े बताए। तो मुसलमानों ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इतना मक़दूर नहीं रखते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई 2 रकात नमाज पढ़ दे, कोई एक सूरह फातिहा पढ़ दे, और हम ईसाले सवाब के तौर पर कुछ भी कर सकते हैं। और ज़्यादा बेहतरीन यही है कि आप कुछ पढ़कर उस ईसाले सवाब कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे ओहद के बराबर सोना खैरात करने का अजर और सवाब मिला करता है। और रिवायत में यह आया है कि लिबास से कोहना, यानी अगर पुराना लिबास, हमारे घरों में कितने लिबास ऐसे होते हैं कि कभी छोटे बड़े हो गए, कभी आउट ऑफ फैशन हो गए, कभी दिल से उतर गए और वो अलमारियों की जीनत बने रहते हैं। अगर आप उसको भी दीजिए, अपने मरहुमीन की नियत करके दीजिए और अपने लिए सवाब की नियत से दीजिए, तो जिसका तन ढकेगा परवरदिगार आलम हमको उसका अजर और सवाब ज़रूर अता करेगा। बिल्कुल, माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात कही आपने। मलिक साहब, आज हमारे साथ दरवेश बरादर मौजूद हैं, तो क्या कहेंगे आप इनसे? इनके मेरा तारुफ पहले तो नहीं था, मगर इस रमज़ान से इनकी जब से मैं कवाली सुनता आ रहा हूँ, यकीन कीजिए कि मुझे वो पुरानी यादें सारा ताज़ा हो जाती हैं। जो मेरे ख्याल से गुलाम फरीद साबरी साहब हो गए, उससे पहले वाले हो गए। एक चीज़ की जो मैं कमी महसूस कर रहा हूँ, अजीज़ मियाँ कवाल साहब, उनकी कवाली अभी तक आपने परफॉर्म नहीं की, ठीक है ना? तो क्योंकि वो एक यकता और मुख्तलिफ अंदाज रखते थे कवाली का, जो दूसरे कवाल हजरात में वो चीज़ नज़र नहीं आती थी। उनका अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ था, उनके अल्फाज बिल्कुल मुख्तलिफ होते थे और वो तकरीबन सोलो परफॉर्म कर रहे होते थे, ठीक है ना? तो वो सोलो परफॉर्मेंस कैसे कर लेते थे, वो उन चीज़ों को अगर आप गौर करें तो साफ सारे दूसरे हजरात भी साथ मौजूद होते थे, मगर उसके हम नवा कम होते थे। तो जब हम नवा कम होते थे तो अकेले परफॉर्म करना असलम भाई बहुत मुश्किल होता जी। था। जी जी जी, फिर तो माशाल्लाह हम 3-4 दिन आज हम छठी आज सहरी है, तो यकीन करें ये मैं कह रहा हूँ कि ये नौजवान बिल्कुल ऐसा ही है। हम इन्हें हमारे ये अपने आप को तो करवाते हैं, हमारे जो अंदर जो है, हमारे अंदर भी जो खून को जो है ना, बिल्कुल असलम भाई, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बहुत अब हम कवाली सुन लें, मेरे ख्याल से उनके कलाम को सुन लें तो मजा आ जाए, तो आप अपने कलाम से नवाज़ें। बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें।
लुत्फ ये तुम्हारा करम, ये लुत्फ ये तुम्हारा करम बेमिसाल है। हर एक गुनाहगार का तुमको ख्याल है। हूँ खड़ा आपके दरबार मदीने वाले, हूँ खड़ा आपके दरबार मदीने वाले, हूँ खड़ा आपके दरबार मदीने वाले, हूँ खड़ा आपके दरबार, हूँ खड़ा आपके दरबार मदीने वाले, हूँ खड़ा आपके दरबार मदीने वाले। एक नजर तलबगार, एक नजर तलबगार मदीने वाले, एक नजर काहूं तलबगार मदीने वाले। एक नजर हो जाए, एक नजर हो जाए, एक नजर हो जाए, एक नजर आका, एक नजर हो जाए, एक नजर आका, एक नजर हो जाए, नजर आका, एक नजर हो जाए, एक नजर। तेरी की निगाह की बात है, तेरी की निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। आका एक नजर हो जाए, एक नजर आका, एक नजर हो जाए, एक नजर आका, एक नजर हो जाए, एक नजर आका, एक नजर हो जाए। सदका हसीनैन का हमको, सदका हसीनैन का मुझ पर करम हो जाए। सदका हसीनैन का मुझ पर करम हो जाए। सदका हसीनैन का मुझ पर करम हो जाए, मुझ पर भी 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 करम हो जाए। सदका हसीनैन का मुझ पर, सदका हसीनैन का मुझ पर भी करम हो जाए, मुझ पर भी करम हो जाए, मुझ पर भी करम हो जाए। सदका हसनैन का मुझ पर भी करम हो जाए। वास्ता हसनैन का खैरुन्निसा का वास्ता, वास्ता हसनैन का खैरुन्निसा का वास्ता, वास्ता हसनैन का खैरुन्निसा का वास्ता, वास्ता हसनैन का खैरुन्निसा का वास्ता। या मोहम्मद आपको मौला अली का वास्ता, मुझ पर भी करम हो जाए, मुझ पर भी करम हो जाए। वास्ता हसनैन का खैरुन्निसा का वास्ता, वास्ता हसनैन का खैरुन्निसा का वास्ता, वास्ता हसनैन का खैरुन्निसा का वास्ता। या मोहम्मद आपको मौला अली का वास्ता, मुझ पर भी करम हो जाए, मुझ पर भी करम हो जाए, मुझ पर भी करम हो जाए, मुझ पर
करम हो जाए, सदका हसीनैन का मुझ पर भी करम हो जाए, 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 मुझ पर भी करम हो हसनैन का खैरून निसा का वास्ता, वास्ता हसनैन का खैरून निसा का वास्ता, वास्ता वास्ता हसनैन का खैरून निसा का वास्ता, वास्ता हसनैन का खैरून निसा का वास्ता, या मोहम्मद आपको मौलानी का वास्ता, मुझ पर भी करम हो जाए, 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 सदका हसनैन का मुझ पर, सदका हसनैन का मुझ पर, सदका हसनैन का मुझ पर, सदका हसनैन का मुझ पर भी करम हो जाए, सदका हसनैन का मुझ पर, 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 सदका हसनैन का मुझ पर करम हो जाए, सदका हसनैन का मुझ पर, सदका हसनैन का मुझ पर, सदका हसनैन का मुझ पर करम हो जाए, सदका हसनैन का मुझ पर, सदका हसनैन का मुझ पर, सदका हसनैन का मुझ पर करम हो जाए, मुझ पर भी करम हो जाए, मुझ पर भी करम हो जाए, मुझ पर भी करम हो जाए, वास्ता हसनैन का खैरून निसा का वास्ता, वास्ता हसनैन का खैरून निसा का वास्ता, वास्ता 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 हसनैन का खैरून निसा का वास्ता, 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 या मोहम्मद आपको मौलानी का वास्ता, मुझ पर भी करम हो जाए, 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 सदका हसनैन का मुझ पर, सदका हसनैन का मुझ पर, सदका हसनैन का मुझ पर, सदका हसनैन का मुझ पर करम हो जाए, सदका हसनैन का मुझ पर, सदका हसनैन का मुझ पर, सदका हसनैन का मुझ पर आपके लिए, सदका हसनैन का मुझ पर, 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 सदका हसनैन का मुझ पर भी करम हो जाए, सदका हसनैन का मुझ पर भी करम हो जाए, 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 वास्ता हसनैन का खैरून निसा का वास्ता, वास्ता हसनैन का खैरून निसा का वास्ता,
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार, और आज आपने देखा कि हमने थोड़ा सा अपनी ट्रांसमिशन को चेंज किया, और इसलिए कि हमारा पैनल बहुत बड़ा है और अली अबरार ने हमेशा सबको गले लगाया, सबको एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया। और ये खासा मेरा जब से होश संभाला है ये रहा है। सनम खानी से आगाज़ किया अपनी ज़िंदगी का, फिर सनम खानी के साथ साथ ज़िक्र आले रसूल, ज़िक्र आले नबी और ज़िक्र असहाबा बावफ़ा करते 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 एक मुकाम हासिल किया। जब देखा कि कुछ करना चाहिए तो प्रोफेशनलिज्म कुछ तो होता है ना, हर किसी का कोई अंदाज़ होता है, क्योंकि रोज़ी रोज़गार भी तो करना होता है ना। तो इसलिए मैंने इंतखाब किया मीडिया की फ़ील्ड का, जिसमें परवरदिगार ने बड़ी पजीराई दी, बड़ी इज़्ज़त दी। और जिन चेहरों को मुझसे पहले आपने देखा, रोज़ाना की बुनियाद पर आप उनको देखेंगे और एक नए टॉपिक के साथ कराची के हालात पे बात हुआ करेगी, महंगाई पे बात हुआ करेगी, और सोशल वर्कर जो होंगे हमारे दरमियान वो अपनी अपनी साथ के हिसाब से, अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से जो आप लोगों के लिए कर सकेंगे वो भी हुआ करेगा। 1 घंटा बड़ा कीमती हुआ करेगा, आपने इस घंटे को 2 से 3 को मिस नहीं करना। तारुफ मुझसे पहले किन्जा करवा चुकी हैं और किन्जा भी हमारे दरमियान मौजूद है, मलिक साहब भी, असम भाई भी मौजूद है। लेकिन जो सेगमेंट आज और गुज़िश्ता रमज़ान से हम लेके चले हैं, आज कुछ अलग है, क्योंकि शब जुमा है। आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है वो जुमे की है, क्योंकि हम छठी सहरी की जानिब गामजन है, और ये सहरी बड़ी रहमतों बरकतों वाली है, क्योंकि ये मंसूब है जुमे के बड़े फ़ज़ाइल हैं, जुमे की क्या क्या फजीलतें हैं। और जुमा अगर हो रमज़ान का और जुमा हो पहला, तो देखिए अलविदा जुमा तो अपनी हैसियत रखता है, अपना मुकाम रखता है, लेकिन पहला जुमा जो है उसका क्या मुकाम है, उसकी क्या हैसियत है, हम उलमाए किराम से जानेंगे। उलमाए किराम का गुलदस्ता हमारे दरमियान मौजूद है। सबसे पहले मैं चलूँगा सरमाया मिलत जाफरिया अल्लामा अतहर हुसैन मशहदी की जानिब, जो कि गुज़िश्ता दिनों अपनी मसरूफियात के तहत नहीं आ पा रहे थे, लेकिन हमारे पैनल का ये हिस्सा हुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। अल्लामा साहब कैसे मिजाज है आपके? शुक्रगुजार कि आप तमाम मसरूफियात को तर्क करते हुए आ ही गए। इनके साथ नाज़रीन किराम नौजवान फ़िक्र है और एक वेलफेयर से आपका ताल्लुक़ है। दिन में इनकी मसरूफियात इतनी होती हैं जो मैंने ख़ुद देखी जाके, लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं। देखें, मुस्तहिक हर कोई नहीं होता, मुस्तहिक तलाश करने पड़ते हैं। देखें, अगर मैं यहाँ ऐलान कर दूँ ना कि मैं मुस्तहिकीन के लिए 1 लाख रुपए कैश दूँगा, तो धरती टीवी के बाहर लाइन लग जाएगी कि हम मुस्तहिक हैं, लेकिन उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, और वो काम करते हैं अल्लामा सरमाया मिल्लत अहले सुन्नत हैं, अल्लामा शारिक अहमद काशवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरकार, बड़ा काम है आपका, यकीन करें। बस ये तो वो काम है कि जब मेरे सलाम कर रहा है, वेलफेयर तो उनके ज़ाहिर है उन्हीं का ये अंदाज़ रहा है, और ये क़यामत तक रहेगा, और उन लोगों से जुड़ जाएं कि जिस काम को करते हैं। क्या बात। और मैं तो शुरू दिन से यही कहा है कि भाई अगर आपको अपनी वेलफेयर को 4 चांद लगाने हैं तो सीरत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जांच लीजिए, पहचान लीजिए, कुछ पढ़िए कि उन्होंने कितने लोगों की किफ़ालत की, कितनी बेवा यतीम बच्चियों की उन्होंने किफ़ालत की, यतीम बच्चों की किफ़ालत की। चलते हैं हमारी अगली शख्सियत की जानिब, जो मुख्तलिफ़ TV चैनल्स की जीनत बनी हुई हैं, और मेरी खुश नसीबी है कि यकूम रमज़ान से आज छठी सहरी है और जुमा है पहला, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, छोटे भाइयों की तरह मोहब्बत और शफ़क़त करती हैं, डॉक्टर सरवत अस्करी आपा। अस्सलाम वालेकुम आपा। आपा कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। चलते हैं, हमारे मेज़बान हैं और सीनियर सहाफ़ी है, तज़कियाकार हैं, जनाब मलिक मज़हर मलिक साहब। मलिक लगा लें या बाद में मलिक लगा लें, बात तो मलिक की है, तो एक ही है, लेकिन नाम मज़हर है, मज़हर मलिक। कैसे मलिक साहब? पहले मैंने नाम को प्रायोरिटी दे रखी। मलिक साहब कैसे मिजाज है? शुक्रगुजार कि आप भी यकूम रमज़ान से हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हुए हैं और साथ दे रहे हैं। बाखबर आपकी मोहब्बत है कि आपने जो फर्स्ट ट्रांसमिशन से लेकर अभी तक आपने साथ रखा है, और इंशाल्लाह आगे भी साथ रखने का पक्का इरादा रखते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि 12 महीने के हम लोग हैं, हम तो अब साथ लोग नहीं हैं। और बहुत बड़ी खुशी हुई कि यकीन जानिए, मुझे इस साल बात से ज़्यादा खुशी होती है कि जब कोई अल्लाह पाक किसी को इज्जत से नवाजता है, फिर वो अपने साथ वाले जुड़ों को, लोगों को भी साथ ले के चल रहा होता है। देखिए, इज्जत अगर आपने कमाई है ना, तो मेरी बात याद रखिएगा मलिक साहब, छोटा हूँ
لیکن کہتے ہیں کہ کبھی کبھی چھوٹے بھی کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جو بڑی کارآمد ہوتی ہے، لیکن میری بات کارآمد نہیں ہوگی کیونکہ آپ مجھ سے سینئر اور موزی شخصیات موجود ہیں، لیکن جب تک ادب نہیں کریں گے آپ مقام پا ہی نہیں سکتے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اسی بات کو لے کے چل کے ایک اور نوجوان جس کا تعارف کروانا میں اپنا فخر محسوس کروں گا، کیونکہ وہ بات کرتے ہیں اتحاد بین المسلمین کی اور تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو لے کے وہ چلے ہیں. اور کل جو ہمارا پینل ہوگا اپنی مثال آپ کے تحت ہوگا اور بڑا مزیدار ٹاپک ہوگا، اور کل سے ہم راشن ڈسٹریبیوٹ کرنے کا بھی سلسلہ جاری و ساری رکھیں گے. ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ نمبر ملاحظہ کر رہے ہیں، اس نمبر پر آپ اپنا نام پتہ لکھ پا سکتے ہیں، لیکن آپ کا نام ہم نہیں لیں گے، کسی کی دل آزاری نہیں ہوئی. یہی خاصہ لے کے میں ٹرانسمیشن کا آغاز کرتا ہوں اور اپنے آخری مہمان کو ان کا تعارف کرواؤں گا. زیڈ ایچ خرم. خرم بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کی دعائیں چاہیے. خرم بھائی بڑی اچھی سوچ لے کے آپ میدان عمل میں آئے ہیں، اس کا آغاز کیسے کریں گے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں جرنلسٹ ہوں، انسان کی زندگی میں جو اس کے اساتذہ ہوتے ہیں، جو اس کے والدین ہوتے ہیں، ان کا بڑا رول ہوتا ہے اور وہ ان کے رول ماڈل ہوتے ہیں. وہ آپ کو یہ تربیت دیتے ہیں کہ معاشرے میں کچھ ایسا کام کیا جائے جو مشکل ہو اور منفرد ہو. بے شک. مولا علی فرما رہے ہیں کسی بھی فیلڈ کا جو مشکل ترین کام ہے، مشکل ترین کام، وہ بہترین ترین آدمی کے کھاتے میں آتا ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے. کیا بات ہے. آپ دیکھیں معاشرے میں ایک ایوریج بات کریں، آپ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کے اسٹاف جو اسٹاف کو سیلری آپ دے رہے ہیں اس کو بھی اس معاشرے میں 4 دفعہ جب آپ فون نہ کریں میں آپ کو کام دیا تھا کیا ہوا، وہ آپ کو روزانہ کوئی نہ کوئی نئی سٹوری سناتا ہے. یہ پاکستانی معاشرہ ہے. آپ اگر یورپ اور امریکہ کے معاشرے میں جاتے ہیں وہاں لوگ سیل فون کام کرتے ہوئے اٹھاتے نہیں ہیں اور بعد میں آپ کو فون کرتے ہیں کہ میں جاب پہ تھا، جبکہ ان کا مالک انہیں کہہ نہیں رہا ہے، لیکن اخلاقی بائنڈنگ ہے. تو معاشرے کو ڈیولپ کرنا انسان کی ذمہ داری ہے. یہ جو مذاہب کے لوگ ہیں ان سب لوگوں کو جوڑ کے رکھنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا کام ہے جس سے پاکستان کا امیج انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہتر جاتا ہے. اور اسی سوچ کو لے کے، اسی مقصد کو لے کے ہم کل میدان عمل میں آئیں گے. مختلف ٹی وی چینلز پر تو نشریات منعقدہ ہیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ کچھ اس سال الگ کریں. ایک اور میرے بھائی، میرے محسن، جن کا تعارف میں کرواتا چلوں کہ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں گزشتہ عرصہ دراز سے. ہم ساتھ نجی چینل پہ ٹرانسمیشن بھی کر رہے ہیں اور مجھے ان سے سیکھنے کو ملتا ہے. سینئر تجزیہ کار ہیں اور سینئر صحافی ہیں اور بڑی ناپ تول کی گفتگو کرتے ہیں. آپ کا تعلق واٹر بورڈ سے بھی ہے، کانٹریکٹر ہیں واٹر بورڈ کے جناب سید اسلم پرویز بھائی. اسلم پرویز بھائی آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہ محبتیں قائم رہیں. اللہ سلامت رکھے آپ کو. اپنا ابرار بھائی بات اتنی سی ہے کہ ہم جس ٹرانسمیشن کو لے کے چل رہے ہیں پہلی شب سے، پہلی سحری سے، تو جو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس قدر خوبصورت گفتگو ہوئی ہے، کیا بات ہے، پائیدار گفتگو ہوئی ہے کہ ہمارے دلوں میں اتر رہی ہیں باتیں. میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کے دلوں میں بھی وہ اپنی جگہ بنا رہی ہوگی، لیکن میرا دل اس سے مبرہ ہو رہا ہے کہ مجھے کچھ چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، کچھ سمجھنے کو مل رہی ہیں. میں بھی سمجھ ایک طالب علم ہوں ابھی تک، بالکل ابھی تک میں طالب علم ہوں. اور یہ جو ہے نا آدمی کی سوچ جو ہے نا اور سمجھ جو ہے وہ کبھی جا کے ختم نہیں ہوتی. یہی تو بات ہے کامیابی کی کہ آپ اپنے آپ کو جب تک خاکسار سمجھیں گے نا تو پروردگار آسمانوں پہ لگانے میں وقت نہیں لگائیں گے. انجم نقوی ہمارے درمیان موجود ہیں، شاعر اہل بیت ہیں آپ، اور ہم نے گزشتہ دن ان کا کلام بھی سماعت کیا تھا. آپ کو بھی میں اپنی اس نشست میں خوش آمدید کہوں گا. چلتا ہوں اطہر مشری صاحب قبلہ آپ کی جانب. الوداع جمعے کی بڑی فضیلتیں ہیں. ہم غسل کرتے ہیں، باقاعدہ نئے کپڑے پہنتے ہیں اور تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ وہ بھی عید ہی ہے، کیونکہ نئے کپڑے اسی وقت پہنے جاتے ہیں جب عید کا تہوار ہو. لیکن الوداع جمعہ جو ہے اس کو ہم اچھی خوشبو لگاتے ہیں اور جب ہم جمعہ پڑھ کے آتے ہیں تو گلے ملتے ہیں. کیا الوداع جمعہ اور رمضان کا جو پہلا جمعہ ہے، یا دونوں کی فضیلتیں ایک جیسی ہے یا دونوں ایک دوسرے کے اندر کمتر اور بلندتر ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قرآن مجید فرقان حمید میں واضح اور روشن پیغام ہے، رفیع الدرجات، وہ درجات کا بلند کرنے والا۔ بے شک درجات ہیں تو بلند ہو رہے ہیں نا، بے شک، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دنوں میں، ایام میں جمعے کا دن اس کا درجہ بلند ہے، یعنی مہینے کا سردار ہے جمعہ، کہہ سکتے ہیں یہ دنوں کا سردار ہے، دنوں کا، ہفتے کا، دنوں کا ایک دنوں ویک کا، ہوتا ہے، جی اس کا جی سردار جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ جی جی، اور جمعوں میں وہ جمعہ جو رمضان کا آ جائے کیا بات ہے، وہ اوج کمال پہ ہے، پھر اس میں الوداع کا جمعہ ہے وہ بام کمال پہ ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، اور جو پہلا جمعہ رمضان کا اوج کمال پہ ہے اور الوداع جمعہ، بام کمال پہ۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو درجات پروردگار نے رکھے ہیں، ہر سطح پر درجات رکھے، انسان کے بھی ہیں، علم کے بھی ہیں، شعور کے بھی ہیں، اسی طرح دنوں کے بھی ہیں، اسی طرح ماہ مبارک کے ہیں۔ جس طرح رمضان کو تمام ماہ میں فضیلت قرار دی گئے، اسی طرح تمام دنوں میں جمعہ، پھر رمضان کا پہلا جمعہ، پھر رمضان کا آخری جمعہ۔ سبحان اللہ، تو یہ جو فضیلت دی ہے اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے۔ آپ شب جمعہ جو عبادت کرتے ہیں، جو کچھ بھی آپ پروردگار کی محبت میں، آل رسول کی محبت میں، اصحاب رسول کی محبت میں، انسانیت کے لیے جو کام کرتے ہیں، اس کی فضیلت کا گناہ جو ہے وہ کم سے 7 سے 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی ایک آپ نے نماز ادا کی، 2 رکعت نماز، عام دنوں میں اس کا وہی ہے جی، لیکن اگر آپ نے شب جمعہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی، کیا بات، وہ 70 رکعتوں سے بلند ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی اخلاص کا کام کیا، کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا، اس کا 70 گنا اجر۔ تو شب جمعہ بہت متبرک ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب جمعہ میں اگر آپ نے اپنے زمانے کے امام کو سلام کیا، گویا آپ نے اپنی عبادات میں ان کو شامل کیا۔ جب آپ نے اپنی عبادات میں ان کو شامل کیا تو اس سے نتیجہ کیا نکلے گا کہ امام آپ کے اس عمل کے گواہ بن جائے۔ کیا کہنے، گواہ بننے کا معنی یہ ہوا کہ وہ آپ کے امین ہو گئے۔ واہ 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 واہ، اور جب امام کسی عمل کا امین ہو جاتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی پروردگار کی بارگاہ میں قبولیت کی جانب چلا جاتا ہے، صحیح بات، یعنی سند مل جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان میں اگر آپ افطار کے وقت 4 کام کر لیں، پہلا تو آپ زمانے کے امام جو ان کی والدہ محترمہ نرجس خاتون ہیں، ان کے لیے آپ ایک سورہ پڑھ لیجئے اور ان کو ہدیہ کر دیجئے۔ یہ امام صادق کا کلام ہے۔ کیا بات ہے، امام موسی کاظم علیہ السلام نے بھی اس کی تکرار کی ہے کہ 4 عمل کیجئے۔ ایک یہ کہ آپ نرجس خاتون کو ہدیہ کیجئے، کیا کہنے، دوسرا زمانے کے امام کو سلام کیجئے، تیسرا امام حسین علیہ السلام کو سلام کیجئے، چوتھا عمل یہ کیجئے کہ غریب مسکین جو ہے اس کی ناداری کیجئے۔ گویا آپ نے یہ 4 کام کیے تو روزہ قبول۔ یہی کام آپ سحر میں کیجئے۔ اب یہی کام اگر شب جمعہ کر رہے ہیں، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، وہ رمضان نہ بھی ہو، شب جمعہ ہو، شب جمعہ ہو، کیا بات ہے، اب شب جمعہ جب اتنا اس بلند کا ہو ثواب بھی اتنا ہی ہے، 70 گنا، اس سے 70 گنا زیادہ ہے، 70 گنا، کیا بات ہے، اب اگر شب جمعہ مل جائے کس کی؟ رمضان کی، واہ واہ واہ، تو اس کی الگ فضیلت، تو اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ رمضان کے لیے کہا امام صادق علیہ السلام نے، اور امام صادق نے جو کہا وہ رسول خدا نے کہا، بے شک، رسول خدا نے بارہا تکرار کی کہ جب ماہ رمضان آئے تو آپ کو خوشی منانی چاہیے، بے شک، آپ کو ایسی خوشی منانی چاہیے کہ جیسے روز عید ہے، بے شک، اس لیے منانی چاہیے کہ خدا کا احسان ہے، آپ پر احسان کیا کہ آپ کو رمضان دکھایا۔ اگر اس ماہ میں بھی اگر آپ نے اپنی مغفرت نہیں کی، ہم بدقسمت ہیں، اگر اس ماہ میں بھی آپ ایک اچھے انسان نہیں بن سکے، اس ماہ میں بھی اگر آپ نفع مند شخصیت بن کے سامنے نہیں آئے، تو پھر شیاطین میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
یہ امام کا فرمان یہ ہے. امام کا فرمان ہے, یہ رسول خدا کا فرمان ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو ہمیں تو متبرک چیز مل گئی, شب بے جمعہ شک مل گئی. ہمیں تو احسان مند ہونا چاہیے پروردگار عالم کا کہ انہوں نے ہمیں اسی کا لطف کرا. اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے یہ مہینہ عطا کیا, لیکن ہم پھر بھی غلط کام کر رہے ہیں. اب دیکھیے, یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی سی باتیں دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے گھروں میں تکرار بہت ہے. بالکل ایسا ہی ہے, آج نفسا نفسی کا عالم ہے, بہن بھائیوں میں میل ملاقات کم ہے. اس کا بنیادی ایک مسئلہ ہے. قرآن مجید نے اور معصوم نے اس کی جانب اشارہ کیا کہ اگر آپ متقی ہو جائیں گے, صاحب تقوی ہو جائیں گے, اگر آپ اللہ سے مخلص ہو جائیں گے, اگر آپ کا عمل خالصتاً قربتاً الی اللہ ہوگا, تو آپ کے رشتے آپ سے محبت کریں گے. اگر اس میں ریاکاری آ گئی, اس میں دکھاوا آ گیا, تو پھر وہی رشتے جو محبت اور انس پیدا کر رہے تھے وہ دور وہ عداوت کی جانب چلے جائیں گے. تو میں آج اپنے ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں, میسیج ہے علامہ صاحب, ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ سے مخلص ہو جائیں, آپ رسول خدا سے مخلص ہو جائیں, آپ ائمہ معصومین علیہم السلام سے مخلص ہو جائیں, اصحاب با وفا سے مخلص ہو جائیں. گویا آپ کوئی بھی عمل کریں, چاہے وہ روزگار کا ہو, کاروبار کا ہو, محبت کا ہو, گھر کا ہو, عبادت کا ہو, کوئی عمل کریں, نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کو راضی کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا خوبصورت محسوس ہے ناظرین کرام کے گھروں میں. آج کل ہم کیا سوچتے ہیں کہ بھائیوں نے تعویذ کروا دی ہے, جادو کروا دیا. اگر کوئی بھائی ترقی پہ ہے تو جادو ٹونا کر دیا گیا, بہو گھر میں خوش نہیں ہے تو جادو ٹونا کر دیا گیا. اگر کچھ بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جاتا ہے, اگر کسی بھابھی نے اپنے دیور کو کچھ کھانے کے لیے دے دیا, یا جٹھانی کے گھر سے کچھ کھانے کے لیے آ گیا اور کچھ ہو گیا, ہلکی سی بیماری بھی ہو گئی, تو کیا ہو گیا بھائی, نظر بد ہو گئی اور ہم پر تو جادو ٹونا کروا دیا گیا. علامہ صاحب, آپ نے تو اس بات کو آسان کر دیا. اگر ہم اپنے دلوں میں محبت ہی نہیں رکھیں گے, اگر ہم قرآن رکھ کے قرآن پڑھیں گے ہی نہیں, نماز پنجگانہ پڑھیں گے ہی نہیں, تو پھر کہیں نہ کہیں تو وصولی ہوگی. اللہ پاک تو کہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی دکھاتا ہوں. اگر آپ نے یہاں گناہ کیے تو اس کا دنیا میں نقصان یہ ہے کہ آپ کے خون کے رشتے جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے. اللہ وقت تو یہ, اگر آپ نیکی کریں گے تو وہ رشتوں میں انس بھی پیدا ہوگا, محبت, اخلاص, خلوص, ملنساری اور ایک دوسرے پر ایثار کرنے کی جذبہ پیدا, یعنی غیروں کے ساتھ آپ اچھا عمل کریں گے تو اپنوں سے دور نہیں جائیں گے. علامہ صاحب, شارق بھائی آپ کی جانب آتا ہوں. بڑی اچھی بات علامہ صاحب نے کہی کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی پوری ٹرانسمیشن کا سب سے اہم نقطہ جو ہے وہ آپ نے ہمارے ناظرین کو دے دیا, اگر میں غلط نہیں ہوں تو. تاثر ہی ختم ہو گیا نا بھائی. ہم جب دوسروں کی مدد کریں گے تو پروردگار ہماری مدد کرے گا, ہمارے رشتوں میں قنا نہیں آئے گی, محبت بھائی چارگی, احسان. بے شک, بے شک. علامہ صاحب, جمعے کی فضیلت کی بات ہو رہی ہے اور ٹاپک دو ہو گئے, ایک تو جمعہ اور رمضان. جمعہ جو جمعے میں رمضان آتا ہے اور پہلا جمعہ ہو, اس کی فضیلت تو قبلہ نے بتا ہی دی. اہل سنت کی نظر میں اس کا کیا مقام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, واللہ اذا فی الیشاء, صدق اللہ العلی العظیم. اس سے پہلے کہ میں جمعے کی بات کروں تو ایک جو بات انہوں نے چھوڑی ہے وہ بات یہ تھی کہ رشتوں کے جو محبت کی بات کی ہے. جی جی. تو یہ چونکہ ایک میسیج بھی ہے, بے شک, اور یہ میسیج اس لیے دینا ضروری ہے کہ اس میں بہت نفس نفسی کا عالم ہے نا. فضیلت اپنی جگہ ہے, اس کا مقام اپنی جگہ ہے. دیکھیں, حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ 5 دعائیں رد نہیں ہوتی. پہلی دعا مظلوم کی دعا, واہ. دوسری دعا مریض کی دعا, تیسری دعا مسافر کی دعا, اچھا, چوتھی دعا حاجی کی دعا, کیا بات ہے, پانچویں دعا ایک بھائی کے لیے بھائی کی دعا. کیا بات. پینل بیٹھا ہے اور آپ کو پتا ہوگا محفل میں جانا بھی ہوتا ہے. میں مزید جو اگلی بات کروں گا بعد میں کروں گا. آپ یقین جانیے ابرار بھائی, دعا کی پرچی نہیں آتی کہ میرے بھائی کے لیے دعا کیجیے گا. اپنے لیے آتی ہے بس, اپنے لیے آتی ہے, بالکل, بچوں کے لیے آتی ہے, کاروبار کے لیے آتی ہے. زمانہ بیت گیا محفل میں جاتے ہوئے, کسی نے مجھے شاید یہ پرچی نہیں دی ابھی تک کہ میرے بھائی کے لیے دعا کیجیے گا, اللہ پاک اس کو برکت عطا فرمائے. حضور فرماتے ہیں کہ ان 5 دعاؤں میں مسافر ہو, مریض ہو, مظلوم ہو, حاجی ہو, بھائی کی دعا اللہ پاک رد نہیں کرتا. سب سے پہلے جو دعا قبول ہوتی ہے وہ بھائی کے لیے بھائی کی دعا ہوتی ہے. سبحان اللہ. لیکن آج دعا نہیں کرتے ہم.
تو اس پینل کی روح سے میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں خدا را اپنے بھائی کے لیے دعا کریں, اور یہ معقولہ مشہور ہے کہ آپ جس کے لیے اچھائی کے لیے دعا کریں گے اللہ پاک وہ اچھائی آپ کو بھی دے گا. ٹھیک ہے جی, ایک تو میسیج یہ ہو گیا. اب آپ نے پوچھا جمعے کی بات, میں چاہتا ہوں کہ جمعے کی جو بات ہے ہم جب بریک سے واپس آئیں, کیونکہ تسلسل اتنا پیارا ہو چکا ہے کہ بہت اہم ٹاپک. وہ کہتے ہیں نا جب پینل اچھا ہو تو گفتگو بامِ عروج پہ خود پہنچتی رہتی ہے, اور انشاءاللہ ہماری جو ٹرانسمیشن ہے وہ بامِ عروج پہ جا رہی ہے. آپ کا فیڈ بیک آ رہا ہے ناظرین کرام, جو آپ کے سوالات آ رہے ہیں مجھ تک پہنچ رہے ہیں. میں وہ بھی علماء کرام سے سروت آپا کے لیے بھی 2-4 سوال آئے, میں ان کو بھی شامل گفتگو کروں گا, لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. کر لو رب کو راضی, آیا ہے رمضان. کر لو رب کو راضی, آیا ہے رمضان. جی ناظرین کرام, وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور آپ کا فیڈ بیک موجود ہے, علماء کرام مل رہا ہے. بات علامہ صاحب آپ نے بڑی اچھی کی, ہم بھائیوں میں اختلاف کیوں ہو جاتا ہے بھائی, اس کی وجہ علامہ صاحب نے دونوں احباب نے کلیئر کر دی. لیکن ہم جمعے کی بات کرتے ہیں, جمعے کے بعد آج کی پوری ٹرانسمیشن ہم اسی پہ ہی کریں گے. ٹھیک, اولاد پہ, بہن بھائیوں پہ. لیکن بہن بھائیوں اولاد کے لیے تو آپ نے بولا کہ ٹاپک لمبا چوڑا ہے, وہ بعد میں رکھیں گے, بہن بھائیوں پہ ہی بات کریں گے. لیکن کیونکہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے, ہمیں کیونکہ آج سحری میں ہے, صبح جو ناظرین ہمارے ٹی وی دیکھ رہے ہیں کیسے مسجدوں میں جائیں اور گھروں سے کیسے جمعے کی تیاری کریں, کچھ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو برابر سمجھانا چاہوں گا کہ ایک مثال دے کر کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہمیں دریا سے پانی لینا ہے تو دریا تک جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور اگر آپ تک بارش آ جائے تو بارش آپ تک پہنچتی ہے. کیا بات ہے, بہت اچھی دلیل. جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ان دنوں حج عمرے کے لیے عمرے پہ جاتے ہیں, تو لگ رہا تھا ان کی بھی بات ہو جائے تھوڑی سی ساتھ ساتھ. عمرے پہ جانے کے لیے خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے, اس کی زیارت ہوئی نہیں کہ خانہ کعبہ لوگوں کو بلا کر دیتا ہے, خانہ کعبہ لوگوں کو بلا کر دیتا ہے. لیکن رمضان اس بارش کی مانند ہے کہ جو آ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, اگر 11 مہینے 12 مہینے کو کمپیئر کریں آپ ساتھ میں, تو کسی مہینے کے 10 دن بڑے اہم ہوتے ہیں. ذی الحجہ کے 10 دن بڑے اہم ہیں. محرم کی بات کہ 9-10 محرم بہت اہم دن ہے. رجب کی بات کہ 27 رجب بہت اہم دن ہے. ویسے ایام اہم دن ہوتے ہیں, شعبان ہے, شب برات, کسی مہینے کے اسپیسیفک دن ہوتے ہیں. لیکن رمضان وہ خاص مہینہ ہے کہ جس کی ہر گھڑی اہم ہے. ٹھیک ہے جی, کیا بات ہے علامہ صاحب, ہر گھڑی اہم ہے. کیا بات ہے. مطلب اگر آپ سو رہے ہیں اس نیت سے کہ مجھے سحری میں اٹھنا ہے تو یہ بھی عبادت میں شمار ہو رہا ہے. سحری میں اٹھتے ہیں یہ بھی عبادت ہے. سحری کھاتے ہیں یہ بھی عبادت ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے بغیر سحری کا روزہ رکھا. میں نے کہا قابل فخر نہیں, قابل مذمت بات ہے. حضور نے فرمایا سحری کرو, یہ برکت والا کھانا ہے. تو سحری کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. سحری کر کے فجر کی نماز کی تیاری, اس کے بعد آپ آئیں تو روزہ رکھا, یہ بھی عبادت ہے. پھر روزے کے درمیان نماز پڑھتے پڑھتے آپ پھر افطار کا انتظار کر رہے ہیں, یہ بھی عبادت ہے. افطار کریں یہ بھی عبادت ہے, کیونکہ ظاہر اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اسے بیٹھ کر. اس کے ساتھ ساتھ پھر تراویح کا اہتمام ہے, یہ بھی عبادت ہے. تراویح کے اہتمام کے بعد پھر سو جائیں, یہ بھی عبادت ہے. تو سب سے پہلے سمجھاؤں گا کہ رمضان کی جو کیوری ہے نا, یہ ہر گھڑی رحمت والی ہے. مطلب ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اور جب ان قیمتی لمحات میں جمعہ آ جائے تو کتنا قیمتی ہو جاتا ہے. یہ دنوں کا سردار ہے. مطلب سارے دن مطلب یہ وہ دن ہے کہ جس کے صدقے ہمیں اس دن میں دنیا ملی. لوح قلم عرش و اعظم سب چیزیں اس دن میں ملی, بارش ملی ہے. یہ جو جمعے کا دن ہے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. یہ جو دن ہے نا, اس کو سیلیبریٹ کرنے کا دن ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ ان دنوں اس جو جمعے کا دن آئے, سنت مبارکہ یہ ہے کہ سرما لگائے. آج سرما لگاتے بہت سے لوگ کم ہے نا, اب میں دیکھتا ہوں آنکھیں آج کل سرمے سے خالی ہوتی ہے. تو یہ سنت مبارکہ ہے, سرما لگانا چاہیے, نہانا چاہیے, خوشبو لگا کر مسجد کی طرف روانہ ہونا چاہیے. ایک سیلیبریٹ کرنے کا دن ہے. حضور نے فرمایا ممبر پہ بیٹھے ہوئے کہ بتاؤ آج جمعے کا دن ہے, کس نے صدقہ دیا؟
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کے میں نے صدقہ دیا ہے. پھر کہا اچھا بتاؤ آج جمعے کے دن ہے کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کے کہ میں نے عیادت کی ہے. اچھا آج جمعے کے دن ہے بتاؤ کون جنازے میں شریک ہوا ہے کسی کے؟ پھر کھڑے ہو کے صدیق اکبر میں نے کیا ہے. اچھا آج جمعے کے دن ہے بتاؤ کس نے روزہ رکھا ہے؟ صدیق اکبر کھڑے ہو کے میں نے روزہ رکھا. حضور نے فرمایا کہ جس نے یہ 4-5 کام جس میں یکجا ہو جائے اللہ پاک اسے قطعی جنتی بنا دیتا ہے. آج جو جمعے کا دن ہے ہمیں اس بات کی یہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ ہم تو کٹتے ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس کسی مریض کی عیادت کے لیے ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس. جنازہ گزر رہا ہو سائڈ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بس ایک عجیب سا ایک منظر ہو چکا ہے. دیکھیں جمعے کے دن میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ جب آپ کو پتہ ہے اتنی فضیلت والا مہینہ میں مل چکا ہے اور حضور نے فرمایا کہ جو رمضان آنے پر خوشی کرے جانے پہ غم کرے رمضان اس کے لیے باعث مغفرت ہو جاتا ہے. تو چونکہ آج پہلا جمعہ ہے ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ جمعہ عطا فرما دیا ہے. اللہ پاک سب کو میں دعا کرتا ہوں کہ رمضان مکہ مدینہ عطا فرما دے. کیا بات ہے. تو یہ جمعہ آنے کی ہم خوشی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس نیت سے کہ رمضان خوش ہوگا, رمضان خوش ہوگا تو رحمان خوش ہوگا انشاءاللہ. اور جب آخری جمعہ جو آئے گا الوداع کا جمعہ آئے گا ہم غم کریں گے کہ رمضان جا رہا ہے. تو رمضان کے آنے کی خوشی اور جانے کا غم کرنے والا حضور فرماتے ہیں کہ رمضان اس کے لیے باعث مغفرت ہو جاتا ہے. تو یہ میسیج ہے آپ لوگوں کے لیے. سرور آپا آپ کی جانب آؤں گا کیونکہ بڑی ناپ تول کے بات کرتی ہیں سرور عسکری آپا اور پروردگار نے بڑی صلاحیت عطا کر رکھی ہیں آپ کو. جمعے کی بات ہو رہی ہے اور جمعے کے فضائل تو میرے خیال سے بیان ہو ہی گئے. زندگی میں کبھی بھی کوئی کچھ مانگتا ہے نا, علامہ صاحب والی بات آ گئی کہ وہ اپنے لیے ہی مانگتا ہے. لیکن پہلے وقتوں میں کیا ہوا کرتا تھا کہ بھائیوں میں محبت, جب تک شادی نہیں ہوتی محبتیں رہتی ہیں. آج کل کا المیہ ہے کہ شادی ہونے کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, کون سا ایسا جن آ جاتا ہے کہ نفسا نفسی کا عالم بھی آ جاتا ہے اور دوریاں بھی اختیار کر لی جاتی ہیں. کیوں؟ ابرار میرے خیال میں جن نہیں آتا ہے بلکہ ان کی بیویاں آ جاتی ہیں. ان کی بیویاں آ جاتی ہیں. تو اچھا اب وہ مختلف ماحول سے آتی ہیں, مختلف گھرانوں سے آتی ہیں, مختلف تربیتوں کے لیے بھی آتی ہیں. تو وہ آ کر بہت زیادہ پریشانیاں کریٹ کرتی ہیں اور جب وہ پرابلمس کریٹ کرتی ہیں تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بھائیوں کے دل دور ہو جاتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال یہ ہے کہ اگر بھائی چاہیں تو وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے دور نہیں ہو سکتے ہیں. اور ہم کو کیونکہ یوم جمعہ کے حوالے سے ہی بات کرنی ہے تو دنیا در انتظار عدالت, عدالت در انتظار مہدی. یقیناً ہم اور آپ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے منتظرین میں شمار ہیں اور یوم جمعہ جو کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے اور یوم جمعہ کے بہت سارے فضائل ہیں جس میں سے ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ ہم کو علم دین سیکھنا ہے اور دین کا علم سیکھتے ہوئے جب یوم جمعہ گزاریں گے تو پروردگار عالم اس کو قبول مقبول فرمائے گا. کیا بات ہے. خرم بھائی آپ کی جانب آؤں گا. سماجیات کی بھی بات ہو رہی ہے لیکن ٹاپک آج دو ہی ہیں میرے پاس. ایک شب جمعہ کیونکہ مذہبی شخصیات ہیں تو یہ اچھا ایکسپلین کر سکتے ہیں. مجھ جیسے نا علم لوگ کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بھائی ہمیں کیسے رمضان کے احترام کرنا ہے. جیسے کہ علامہ صاحب نے بتایا کہ آئے تو خوشی منائے, جائے تو آنسو بہائیں کہ پروردگار ہم خوش نصیب تھے کہ آپ نے ہمیں رمضان دیا. واللہ عالم ہم حق ادا کر پائے یا نہ کر پائے. دیکھیں رمضان ایک ہمارے لیے ایک ایسا گفٹ ہے جو خالق دو جہاں نے 30 دن کے لیے. اچھا یہ جو 30 دن ہے جس طرح انسان کی زندگی میں مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, ایک سسٹم ہے. اس سسٹم میں اگر آپ اینٹی وائرس ڈالتے ہیں تو وہ ایک میں مثال دے رہا ہوں کمپیوٹر کی کہ کمپیوٹر کے اندر جب اینٹی وائرس ڈلا ہوا ہوتا ہے تو اس سے آپ کے اوپر حملہ ہونے والے وائرس جو ہیں وہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. تو یہ رمضان آپ کے لیے ایک اینٹی وائرس کی پوزیشن ہے اور اس میں آپ کو 30 دن جو ہے وہ ایک روحانی شخصیت آپ کی بن سکتی ہے کیونکہ قرآن کریم کی آپ تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ روزہ کھولنے کا موقع ملتا ہے. تو وہ جو قریب آنے کا ایک موقع ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک محبت کا ایک ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جس سے آپ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ,
اپنے احباب کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے اور محبتیں بڑھتی ہیں، اور محبتیں بڑھتی ہیں. لیکن آج کل ایسا نہیں ہے، آج کل دوریاں پیدا ہو گئی ہیں. 2 مرتبہ ایک سحری میں اور ایک افطاری میں تمام افراد گھر کے ایک ساتھ بیٹھا کرتے ہیں، اور یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن آپ آج کل کم ہو گیا ہے اور رجحان. ابھی بھی ایسے بہت سے گھرانے ہیں جہاں پہ لوگ کھانا کم از کم ایک ساتھ کھاتے ہیں. اسلم بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو ہوں گے. جی بات کی دسترخوان کی تو میں وضاحت تھوڑی سی کروں کہ ویسے بھی دسترخوان کے لیے کہا گیا ہے کتنی برکتیں ہوتی ہیں کہ ایک ساتھ مل کے بیٹھ کے کھاؤ، ایک پلیٹ پہ کھاؤ تو برکتیں کیوں آپا. اب جیسے یہ مہینہ ہے، برکتی مہینہ ہے، اور اس میں اگر ہم دسترخوان لگا کے بیٹھے ہیں صبح سحری میں بھی اور افطاری بھی کریں تو اس کی کیا شان ہوگی، کیا بات، اس کی عظمت کی کیا شان ہوگی. وہ کیا کچھ نہیں نوازے گا، جو ہم مانگیں گے وہ قبول کرے گا. بے شک. تو آپ وہ تصور کریں. تو میرے دل میں تو اس لیے خوش ہو رہا ہے اس بات سے، آپ نے وہ بات کی تو ایک دم میرے دل میں آیا کہ یہ تو ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ ویسے تو ہم پورے سال جو دسترخوان لگایا کرتے ہیں، مل کے بیٹھ کے کھایا کرتے ہیں، خاندان والے اور اپنے بہن بھائی بھی اور رشتے دار بھی آتے ہیں، لیکن اس میں جو ہم کسی غیر کو بھی لا کے بٹھاتے ہیں نا تو اس کا رحمتوں کا نزول ہوتا ہے دسترخوان پہ. آپ کے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس کے دسترخوان کو وسیع کر. علامہ صاحب جو فرمایا گیا نا، علامہ صاحب بھی اس میں ہمیں دیں گے. ہمیں جو سنا ہے اور حقیقت بھی جہاں تک ہے کہ جب اللہ پاک آپ کو رزق عطا کر دے تو اپنی دیواریں، گھر کی دیواریں اونچی نہ کرے بلکہ اپنے دسترخوان لمبے کرے. تو سر یہ جو ہمیں ایک فارمولہ دیا گیا ہے اس کی کیا نوعیت ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بنیادی طور پہ دسترخوان سے مراد یہ ہے کہ آپ عامت الناس کے لیے نفع کا سبب بنیں. بھوکے ہیں تو کھانا کھلائیں گے، مشکل میں ہیں آپ صاحب اختیار ہیں، ان کی مشکل کو رفع کیجیے. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ سب تربیت گھر سے ہوتی ہے. بے شک میرا اپنا گھر ہے، ہم 4 بھائی ہیں، بہنیں بھی ہیں، لیکن ہم نے یہ رکھا ہے کہ سیٹرڈے کو سب فیملیز ایک کے گھر جائیں گی، اگلے سیٹرڈے کو دوسرے بھائی کے گھر، پھر اس کے بعد تیسرے بھائی کے گھر. کیا بات ہے. یہ ہم نے نظام رکھا ہے. اس سے سارے بچے بچیاں ازواج سب مل کے بیٹھتے ہیں. یہ سلسلہ اگر چلتا رہے گا تو ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی، ایک دوسرے کے مسائل کو بھی سمجھیں گے. اجتماعیت جو ہے نا اسلام نے اس لیے رکھی ہے. نماز سے پروردگار کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اجتماعیت کے لیے رکھا ہے. بے شک مسجد ہوگی علاقے میں، آپ سب جائیں گے، ایک دوسرے سے مانوس ہو جائیں گے. کسی کی کوئی مشکل ہوگی حل ہوگی، آپ وہ وہاں بالکل ایسا ہی. کوئی مسئلے میں الجھا ہوا ہے، گرفتار ہے، یہ سب مل کے اس مسئلے کا حل نکال لیں گے. تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، پھر جامعہ مسجد رکھی ہے تاکہ حلقہ اور وسیع ہو جائے. اسی طرح مسجدوں میں مسجد الحرام رکھی ہے، پوری دنیا کے لوگ آ کے ملیں. یہ سلسلہ اس لیے رکھا ہے، اجتماعیت پر رکھا ہے. بے شک گھر ہو تو اجتماعیت پر ہو، محلہ ہو اجتماعیت پر ہو، خاندان ہو اجتماعیت پر ہو. اجتماع جتنا مضبوط ہوگا اتنا آپ کا رشتہ محترم ہوگا، مکرم ہوگا، اور ایک دوسرے کے لیے آپ نفع کا سبب بنے. سبحان اللہ. دسترخوان سے مراد دسترخوان نہیں ہے. جیسے ابھی میرے برادر نے کہا کہ 6 دنوں میں بنا، جمعے کو بن گیا، دنیا بن گئی. دیکھیے دنیا بنتی ہے یعنی دن بنتے ہیں روز و شب سے. روز و شب بنتے ہیں سورج سے اور چاند سے. کیا بات. دنیا تو جب بنی نہ چاند تھا نہ سورج تھا. یہ 6 دنوں میں کیسے بنی؟ یہ ایک تمثیل ہے. دسترخوان بھی ایک تمثیل ہے کہ آپ کی شخصیت عامت الناس کے لیے، آپ کے اہل خانہ کے لیے، آپ کے قرب و جوار کے لیے، آپ کے ہمسائے کے لیے، آپ کے دوستوں کے لیے، آپ کے احباب کے لیے، آپ کے اقربا کے لیے نفع کا سبب ہے. یہی پریکٹیکل کر کے دکھایا آل رسول نے. مسلسل دسترخوان تھا ان کا، وہ حل مشکلات تھے. ان کے پاس علم لینے جاؤ علم ملتا تھا، ان کے پاس آپ مسئلے کا حل لینے جاؤ مسئلے کا حل ملتا تھا. بعد رسول جتنے بھی صحابی آئے مسند اقتدار پر، اقتدار پہ ضرور رہے، لیکن جب بھی کوئی مشکل ہوتی تھی تو فوراً جاتے تھے باب علی پر. بے شک بے شک. گویا علم لینا ہے تو وہاں سے ملے گا، شجاعت لینی ہے وہاں سے ملے گا، علم لینا ہے وہاں سے ملے گا. دنیا کی کوئی چیز لینی ہو یا آخرت کی لینی ہو، قرآن سے لینی ہو، احادیث سے لینی ہو، سب سے قریب جو نسبت ہے وہ آل رسول کی.
اسی لیے شیوخ جتنے تھے، جتنے اصحاب باوفا تھے، وہ سب وہیں جایا کرتے تھے، جا کے یہ بتا دیا کہ یہاں سے ہے عطا جو ہوتی ہے وہ یہیں سے ہوتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو ہمیں عمر تو صاحب اس سے آپ کی جانب ہوں ایک سوال آیا کہ اصحاب باوفا کی بات ہو رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا یہ کہتے تھے اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تھوڑی اس پہ ڈیفینیشن بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سب سے پہلے تو ان میں آپس میں بڑی محبت ہوا کرتی تھی، مطلب یہ جو ایک یہ تھا، میں نے بات کی تھی کہ لاسٹ ٹائم میں نے ایک پروگرام چینل میں بتایا تھا کہ جناب عمر وہ تھے کہ ایک دفعہ اقتدار میں غیر ان کے مختلف امور تھے، کام تھے، بیٹھے تھے، تو کچھ کام کو کر رہے تھے، تو دربان نے کہا کہ حضور آپ کا بیٹا آیا ہے اور عبداللہ آئے ہیں، ذرا ان سے ملاقات کرنی۔ تو انہوں نے کہا ان کو کہہ دو کہ ذرا مصروفیت کہ میں ہوں، حکومتی کام کر رہا ہوں نا، واپسی بھیج دیا، وہ کام میں مصروف رہے۔ جی جی، کام میں مصروف رہے، ظاہر یعنی کہ سرکاری کام ہوتے تھے، امیر المومنین تھے۔ تو پھر اسی دوران دربان نے کہا کہ جناب حسین بھی آئے تھے، تو ان کو میں نے منع کر دیا کیونکہ آپ مصروف تھے، کیونکہ آپ نے اپنے بیٹے کو منع کر دیا تھا تو وہ بھی آئے تھے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اس طرح اٹھے کہ امامے کو جنبش ہوا اور بھاگتے ہوئے کیا بات، جناب حسین کو راہ میں لیا اور اپنے امامے کو ان کے قدموں میں رکھا کہ جتنی بھی عزتیں ملی ہیں نا آپ کے صدقے ملی ہیں، یا آپ کے گھرانے سے ملی ہیں۔ مطلب عمر ہلاک ہو جائے گا اگر آپ سے محبت نہیں کرے گا۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ان کی اولاد سے اتنی محبت تھی تو جناب علی سے کتنی ہوگی۔ دیکھیں یاد رکھیے گا کہ جب ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں نا تو ان کے تذکرے سے ہمیں تقویت ملتی ہے۔ کیا تقویت ملتی ہے؟ کہ یہ وہ لوگ تھے جو حضور سے جڑے ہوئے لوگ، کیا بات ہے، جو حضور سے قریب تھے، جو کسی نہ کسی بہانے سے حضور کے قریب ہوتے تھے۔ جناب عمر نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ کیا وجہ تھی ایسی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی جناب عمر اقتدار کے کام کرتے تھے تو مشورے دینے کے لیے جناب علی موجود تھے۔ اچھا، کیونکہ علی وہ ہے جو باب العلم ہے، علم کا دروازہ ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا علی کی بارگاہ میں جاتے، مشورہ کرتے، پتہ ہے کہ حضور نے باب العلم بنایا ہے انہیں، اس کے ذریعے مجھے وہ چشمے جاری ہوں گے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ مطلب یہ جو بتا رہے ہیں کہ میرے مشیر علی ہیں، مجھے رہنمائی کرنے والے علی ہیں۔ آپس کی محبتوں کا عالم یہ تھا کہ مطلب ایک دفعہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، تو کہا کہ علی مجھے دیکھ کے مسکرا کیوں رہے؟ کہا کہ میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا ابو تراب تم وہ ہو کہ تم جسے چاہے جنت میں لے جاؤ، جس سے چاہو تم جنت میں لے جانا۔ کیا بات۔ تو کہا کہ علی عمر صدیق پوری حدیث پڑھی ہے نا، واہ، اس مجمع میں بھی تھا، کیا فرمایا تھا کہ علی اللہ نے تجھے مقام یہ دیا تو جسے چاہے جنت میں لے جانا، لیکن دیکھ لینا دل میں صدیق اکبر کی محبت ہے کہ نہیں۔ کیا بات ہے، یہ محبت کے تقاضے تھے، حضور نے جوڑ کے رکھا تھا۔ اللہ پاک قیامت تک ہمیں ان سے جوڑا رکھے۔ کیا بات، ہم وہ لوگ ہیں جو در رسول بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم در والے بھی ہیں اور ہم گھر والے بھی ہیں، ہم دونوں سے محبت کرنے والے ہیں، ہم گھر والوں سے محبت کرنے والے بھی ہیں اور حضور کے در والوں سے محبت کرنے والے بھی ہیں، الحمدللہ۔ احمد قاری ہمارے درمیان موجود ہے، میں چاہوں گا کہ اس سے قبل کے وقفے پہ جائیں، نعت رسول مکتوب پیش کیجیے۔ خدا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگا ہیں کھڑے ہیں سوالی، میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا
جس کا خیالی، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو، تھنا تو کا ایک ہار اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی۔ کر لو رب کو راضی، آیا ہے رمضان، میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، میری تو خستگی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو خستگی کیا غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، اور محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، میں اس یقین سے زندہ
से यकीन से जिंदा है कि आप सुनते हैं कि मेरी हयात का दारो मदार आप से है मेरी हयात का दारो मदार आप से है हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। भाई सलामत रहिए आप। बिलाल कादरी बारगाह रिसालत माब में कलाम पेश कर रहे थे। ये वो कलाम है जो मेरी पहचान बना और इस कलाम ने मुझे बड़ी इज़्ज़तें अता की हैं। और आज जो मेरा मुकाम है अलामा साहब क़िबला और खुरम में तमाम मलिक साहब असलम भाई कि इस कलाम ने मुझे इतना नवाजा है कि खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, जिनका जिक्र कर रहा हूँ मैं उस जिक्र की कसम खा के कहता हूँ कि इस कलाम ने मुझे इतनी इज्जत दी है। मैं परेशान होता हूँ, कुछ भी मेरे साथ मामलात होते हैं तो मुझे कुछ जब समझ में नहीं आता तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ ये जिक्र करता हूँ, ये अशार पढ़ता हूँ और मेरे मामलात आराम साहब हल हो जाते हैं। मैं सबसे पहले कॉलर ले लूँ। जी कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं? जी सर कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं? मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी वालेकुम सलाम। हेलो जी जी सर बात कीजिए। जी मैं लाड़काना से बात कर रहा हूँ, अब्दुल रहीम। माशाल्लाह रहीम भाई कैसे मिजाज हैं आपके, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह अब्रार भाई आपका माशाल्लाह शो बहुत अच्छा जा रहा है भाई। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे आज के? अब्रार भाई मुझे अलामा साहब से एक सवाल पूछना है कि रोजे की हालत में खून दे सकते हैं किसी को मजबूरी में? हाँ ये अच्छा है, अहम सवाल है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी आपका सवाल अलामा तक पहुंच गया, वो आपको जवाब देंगे। जी अलामा साहब। बिल्कुल दे सकते, कोई ममानियत नहीं। अगर मजबूरी है तो हालात मजबूरी में खून दिया जा सकता है। अच्छा खून अगर दे दिया जाए तो वो रोज़ा मकरूह या नहीं? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जी अलामा साहब। देखिए ये सवाल इसलिए पूछा गया कि किसी की जान बचाने का मामला भी होगा और खून इसलिए नहीं दिया जाता कि कोई शौक में दे रहा होता है ना, तो यहाँ पे सबसे कंडीशन देखी जाएगी खून देने का मामला क्या है, और बिल्कुल खून दे सकते हैं ताकि किसी की जान बचाया जा सके। सुभान अल्लाह। यानी जो जिंदगी बचाने का अमल है तो परवरदिगार का सबसे खूबसूरत अमल है। किसी को बचाना गोया पूरी इंसानियत को बचाना है और किसी को मारना गोया पूरी इंसानियत का कत्ल है। बेशक। नाज़रीन किराम वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। लाइव कॉल्स बहुत आ रही है लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे टॉपिक को भी लेकर चलना है। इंशाल्लाह जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो सहरी का दस्तरखान होगा, आप भी अपने घरों में दस्तरखान को सजाइए और लाइव कॉल हम लेंगे। आज से सिलसिला जारी और सारी होगा, हमारे साथ रहिएगा। कर लो रब को राजी, आया है रमजान। नहीं गमता तेरा हो जो हातिम को मयसर ये नजारा तेरा के उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा का जो दो
تو کرم ہے آقا باغا کیا جو تو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں 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 سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے ان کی اوقات کیا ہے آقا ان کی اوقات کیا ہے کہ یہ اتنا جانے ان کی اوقات کیا ہے کہ یہ اتنا جانے کنکر کو کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے ہیں کنکر کو کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے ہیں سورج کو واپس پلٹاؤ پھر کہنا ہم جیسے ہیں تم بھی ذرا معراج پہ جاؤ پھر کہنا ہم جیسے ہیں ان کی اوقات کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا کیا بات ہے بدر بھائی، سلامت رہیے، کیا ماحول بنایا. میں چاہوں گا کہ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہیں اور انجم نقوی ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ بھی بارگاہ رسالت امام میں گلہائے کی عزت پیش. نعت کا ہی ماحول چل رہا ہے تو نعت کے 4 اشعار سماعت فرما لیں. رحمت عالم تمہاری کیا نرالی شان ہے، رحمت عالم تمہاری کیا نرالی شان ہے. خالق یکتا بنا کر خالق یکتا بنا کر آپ خود قربان ہے. رحمت عالم تمہاری کیا نرالی شان ہے. اور یہ شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں. خوش مزاجی
خندہ پیشانی سراپا عاجزی خوش مزاجی خندہ پیشانی سراپا عاجزی مصطفیٰ کے چاہنے والوں کی یہ پہچان ہے رحمت عالم تمہاری کیا نرالی شان ہے ایک آیت کا بھی ثانی کوئی لا سکتا نہیں ایک آیت کا بھی ثانی کوئی لا سکتا نہیں یہ خدا لم یزل کا معجزہ قرآن ہے رحمت عالم تمہاری کیا نرالی شان ہے نعت لکھنے اور درود پاک پڑھنے کی روش مختصر فرمائیں نعت لکھنے اور درود پاک پڑھنے کی روش اپنی بخشش کا تو انجم اپنی بخشش کا تو انجم بس یہی سامان ہے رحمت عالم تمہاری کیا نرالی شان ہے سلامت رہیے علامہ صاحب جیسے کہ ابھی ایک کالر آئے انہوں نے کہا کہ خون کا عطیہ کرنا اس سے روزہ مکروہ یا ٹوٹ جائے اس کا جواب تو خیر آپ لوگوں نے دے دیا لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں روزے کی حالت میں ہوتا ہے انسان اور اگر اس کو چوٹ لگتی ہے اسے خون آ جاتا ہے میں سب سے پہلے علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا پھر قبلہ صاحب آپ کی جانب کہ کیا اس کا روزہ مکروہ یا ٹوٹ جائے گا نہیں روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے ایکسیڈنٹ کی حالت میں بالکل نہیں ٹوٹتا اس سے روزہ اس کی کوئی وجہ کوئی بتا دیا جائے گا کیونکہ خون نکلنے کا عمل ہو رہا ہے نا خون نکل رہا ہے کوئی چیز داخل اندر نہیں ہو رہی اس کے اچھا یہ کسی بھی حوالے سے اور چوٹ لگتی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بس وہ خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جی 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 اور ایسی کوئی بات نہیں ہوتی اس میں اس حوالے سے دیکھیے اس کا بنیادی مسئلہ یہ ہے آمدن اگر نکالا جائے اذیت دے کر جی جی بدن اللہ کی امانت ہے اس کو اگر آپ اذیت دیں گے روزے کی حالت میں ویسے دیں گے عام طور پہ وہ بھی غلط ہے مکروہ فعل ہے قبیح فعل ہے لیکن اگر روزے کی حالت میں دیں گے وہ تو پھر باطل ہونے کا احتمال ہے لیکن چونکہ ایکسیڈنٹ ہونا گولی لگنا چوٹ لگنا گر جانا اس میں خون کا نکلنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے جی 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 تو اگر اس صورت میں ہو تو روزہ مکروہ یا باطل نہیں ہوتا اچھا روزے میں غصہ کرنا یعنی کہ اس قدر اس شدت سے غصہ کہ منہ سے گالی گلوچ بھی کر دینا بچوں کو کی جائے یا بیگم کو گالی دینا یہ کیسا ہے روزے میں روزہ نام ہے آپ اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھیں عام دنوں میں رکھیں تو روزہ تو پھر بہت ہی کمال چیز ہے اگر نفس کے اختیار میں آپ نے دے دیا اپنے آپ کو تو پھر وہ فعل ہی بیکار ہے جبکہ روزے کی حالت میں ایسا کلمہ بیان کرنا جو کہ اخلاق کے دائرے میں نہیں آتا تو یہ روزے کو کمزور کرتا ہے ٹھیک ہے نا یہ بالکل اس کو اس انداز سے دیکھیے اس سوال کو کہ اللہ نے کہا کہ آپ اس ماہ میں ماہ مبارک میں اپنے آپ کو تبدیل کیجئے اور اس قابل کیجئے کہ آپ اللہ کی نمائندگی کر سکیں اور آنے والے 11 مہینے اس طرح گزاریں اگر آپ نے اس ماہ بھی کوئی ایسا عمل نہیں سیکھا جو اپنے عمل سے ظاہر کر سکے تو پھر آپ سے زیادہ بدترین انسان کوئی نہیں ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے اصول کے مطابق روزہ رکھیں اس میں آپ کے کلمے سے آپ کی نظر سے
آپ کے ہاتھ سے، آپ کی گفتگو سے کسی کو اگر ایذا بھی پہنچ رہی ہے تو روزہ بہتر نہیں ہے. روزہ رکھا اس لیے گیا کہ لوگ تقوی گزار بنے. جی جی، یہ رکھنے کا جو مقصد تھا نا، قرآن بیان کرتا ہے کہ تاکہ تم غصے کو پینا. جی جی، تقوی صرف غصہ بھی نہیں. عام دنوں میں آپ کو غصہ نہیں کرنا ہے، زوج پر، شوہر پر، بچوں پر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ آئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی مدینہ منورہ میں ایک عورت ایسی ہے جو کہ قائم اللیل ہے اور صائم النہار ہے، مگر اس کی زبان کی اذیت سے، اس کی ایذا سے نہ اس کے گھر والے محفوظ ہیں، نہ اس کے پڑوس والے محفوظ ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے، وہ جہنم میں جائے گی، اس لیے کہ نہ اس کے گھر والے اس کی زبان کی اذیت سے محفوظ ہیں اور نہ اس کے پاس پڑوس والے اس کی اذیت سے محفوظ ہیں. یعنی غصہ کسی بھی حال میں ہو. ملک صاحب دسترخوان سجا ہوا ہے اور یقیناً سی بات ہے کہ غصہ آ جاتا ہے. آپ ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتے ہیں. کبھی خرم بھائی آپ کی جانب بھی آؤں گا میں اس سوال کو لے کے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی لیبر کے اوپر غصہ آ جاتا ہے، کام کرنے والے پہ غصہ آ جاتا ہے، تو کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ متقی ہونا، سامنے کوئی نقصان ہو رہا ہو کمپنی کا یا کسی پہ جو آپ کی ذمہ داری دی گئی ہے، اس ذمہ داری پہ نبھانا مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے اور مینجمنٹ نے ہمیشہ اپنے لیبر سے کام لینا ہوتا ہے. تو جب لیبر میں کچھ ایسی غلطی ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ وہاں بھی، میں نے بہت لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جو گالم گلوچ کرتے ہیں، لیکن میرا طرز عمل کچھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. میں نے کبھی نہ کسی کو گالی دی، نہ کسی کو اونچے لہجے میں بات کی. ہاں جو فرق پڑتا ہے وہ میرے انداز گفتگو میں پڑتا ہے. یعنی ظاہر ہو جاتا ہے کہ ملک صاحب کو غصہ آ گیا. میرا انداز جو ہے وہ الفاظ بھی سخت ہو جاتے ہیں، لہجہ بھی سخت ہو جاتا ہے، مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی کو گالم گلوچ دے دی ہو یا کسی کے سیلف رسپیکٹ نہ کی ہو. لازمی سی بات ہے اگر ہم اتنا بھی نہ کریں تو پھر وہ نقصان یعنی یہ عمل آپ کا عام دنوں میں رہتا ہے یا صرف رمضان میں؟ نہ اوور آل 12 مہینے. الحمدللہ مجھے اس پہ اللہ پاک نے بہت فوقیت دے رکھی ہے کہ میں ان چیزوں پہ بہت اپنے لب و لہجے سے لڑتا ہوں. اصل کبھی میں نے ایسا نہیں. اصل میں کی جانب آؤں گا اس سے پہلے. جی علامہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ لقبی ہے کہ غصے کو پینا. یہ بتایا گیا کہ غصے کو پینے والا انسان ہوتا ہے اور حالت غصے میں مغلظات بیان کرنے والا وہ شیاطین میں سے جاہل. تو شیاطین ہیں اس سے بھی برتر. ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے تو انسانوں والے فعل سر انجام دے جائے کہ ہم شیاطین میں شامل ہو جائیں. کیا بات ہے، کیا بات. یعنی کہ ہمیں اپنا عمل ایسا کرنا ہے کہ ہر دن ہم رمضان کا دن سمجھ کے گزارے تو مشکل آسان ہو سکتی ہے اگر یہی سوچ کے اگر ہم کر لیتے. کیونکہ علامہ صاحب نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام لے لیا ہے، لہٰذا میں بھی چاہتی ہوں کہ ایک روایت میں اپنا حصہ ڈالوں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام ہفتم ایک دسترخوان پر موجود تھے. اشراف عرب اور معززین عرب کا وہ دسترخوان تھا جہاں پر وہ معززین عرب مدعو تھے اور ایک غلام امام کے پاس تھے. جرید نامی عرب کی ایک ڈش تھی، اس میں شوربہ کثیر مقدار میں ہوا کرتا تھا. وہ امام کے قریب سے رکھنے لگا. اب امام نے ایک نگاہ اٹھا کر دیکھا، روب امامت سے اس کے ہاتھ تھرا گئے اور وہ پیالہ گر پڑا. اب جب کیونکہ شوربہ اس میں کثیر مقدار میں تھا لہٰذا امام کے لباس پر بھی آیا، امام کے فرق مبارک پر بھی آیا اور امام نے بس ایک نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو غلام کیونکہ اسی گھرانے کا پروردہ تھا، اسی گھرانے کی پرورش اس کی حاصل تھی، لہٰذا اس نے وہ مزاج دانی امامت تھا، اس نے کہا کہ والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو ضبط کر لیتے ہیں. امام نے فرمایا کہ میں نے اپنے غصے کو ضبط کر لیا. غلام نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. امام نے فرمایا کہ جا میں نے تمہاری خطا کو معاف کر دیا. غلام نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، پروردگار عالم احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. امام نے فوراً اسے راہ خدا میں آزاد کر دیا. کیا کہہ رہے ہیں خرم بھائی؟ کچھ کہہ رہے تھے. دیکھیں بنیادی بات یہی ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ جس ادارے میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس سٹاف ہوتا ہے، آپ کاروبار کر رہے ہوں تو یقیناً سٹاف سے غلطی ہوتی ہے، لیکن آپ نے اس کو، جو میرا طریقہ ہے میں اسے الگ سے بلاتا ہوں. پہلے میں اس سے پوچھتا ہوں کہ غلطی یہ تم سمجھتے ہو کہ غلطی ہوئی ہے کہ نہیں. واہ واہ واہ، مطلب یہ بھی ایک پریزنٹیشن ہے. الگ سے بلاتا ہوں، پہلے اسے پانی پلاتا ہوں، پھر میں پوچھتا ہوں یہ جو آپ نے کیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے.
تو وہ شرمندہ ہوتا ہے سر غلطی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کیا دوبارہ کرو گے؟ ہو گیا نہیں نہیں کریں گے. تو یہ طریقے یہ لگے آپ کو تو بولے گا نہیں سر نہیں. دیکھیے ایز اے عمل جو ہے بہت وہ بڑا محنت کرتا ہے کہ آپ اس کو یہ بتائیں کہ دیکھو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم بہترین انسان بنو. غلطی انسان سے ہوتی ہے لیکن وہ کام نیکسٹ ٹائم نہ کرو. تو اس کے بھی مختلف طریقے ہیں. آپ اس کو ڈانٹیں, گالی گلوچ کریں, اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو الگ سے پیار سے سمجھائیں. تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ پیچھے سے باس ہم سے جو گفتگو کر رہا ہے وہ ایسے کر رہا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. میں ایک اخبار کا ایڈیٹر ہوں, تو جو مالک ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی مجھے اخبار نکالنا ہے, جس کو رکھنا ہے رکھیں, جس کو فائر کرنا ہے فائر کریں. پہلے دن میں نے اپنے پیسوں سے چائے اور سموسے منگوائے, سب کو کھلائے. میں نے کہا دیکھو بھائی مالک نے مجھے کہا ہے جس کو رکھنا ہے رکھیں, جس کو نکالنا ہے نکالیں. مجھے تو یہ اخبار اتنے ٹائم پہ بنا ہوا چاہیے. کیا بات ہے. اب آپ 4 گھنٹے لگاؤ, 8 گھنٹے لگاؤ, 2 گھنٹے لگاؤ, یہ یاد رکھنا جس نے زیادتی کی وہ فائر ہے. یعنی اتنی محبت سے آپ ٹریڈ کرتے ہو کہ کیا بات, اتنی محبت سے ٹریڈ کیا آپ نے کہ اگلے بندے جو ہے پریشان ہوئے کہ بھائی سموسے بھی کھا لیے, کھلا پلا کے یہ ہمیں ٹریڈ کر رہے ہیں کہ بھائی اب عمل اچھا کرنا ہے. اچھا کھلانا پلانا کیونکہ خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وطیرہ رہا ہے. واہ 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 واہ. ایسے ہی تو آپ اپنے عمل سے یہ بتاتے ہیں کہ آپ اس کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ یار آپ سے غلطی ہو گئی, کوئی بات. اچھا جب آپ ایسا عمل کریں گے نا تو جو ڈانٹ ڈپٹ یا پیار سے آپ کا سمجھانا ہوگا نا, جب وہ آپ کے روم سے باہر آئے گا نا تو آپ کے بارے میں غلط تاثر نہیں رکھے گا. اور اگر اسلم بھائی کسی نے اندر ڈانٹ دیا اور برے طریقے سے ڈانٹ دیا تو جب وہ باہر آئے گا نا تو وہ آپ کے لیے ایسے ایسے کلمات ادا کر رہا ہوگا کہ کیا کہیں گے. آپ بھی ماشاءاللہ سے واٹر بورڈ کے کانٹریکٹر ہیں, آپ کا کام تو بڑا سخت ہوا کرتا ہے کیونکہ اس میں پروفیشنل لوگ بھی ہوتے ہیں, نان پروفیشنل لوگ بھی ہوتے ہیں, ان پڑھ لوگ بھی ہوتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں. آپ کا جو وتیرہ ہے وہ بڑا پیارا ہے. آپ اگر غلطی کر بھی دیتے ہیں نا تو مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس غلطی کو کرنے کے بعد آپ اس پہ فوراً غلطی کرتے تو ہیں لیکن فوراً اس کے اوپر کہہ دیتے کہ نہیں یار آئندہ نہیں ہوگی. بھلے وہ کل دوبارہ ہو جاتی ہے لیکن آپ پھر بھی کہتے ہو کہ نہیں ہوگی. آپ نے عمل یہ رکھا ہوا ہے. لیکن آپ کیا سوچتے ہیں کہ جو آپ کے پاس لوگ کام کرتے ہیں ان کو آپ کیسے سمجھاتے ہیں؟ جیسے قرآن میں نے کہتے ہیں پیار سے سمجھایا. دیکھیں میں آپ کو سمجھاؤں کہ جی مجھے بھی سمجھائیں. کانٹریکٹر سمجھا نہیں رہا, ایک بات کروں میں بھی چھوٹا ہوں آپ کو, مجھے بھی آپ سمجھا سکتے ہیں. بات یہ کہ جس سسٹم میں میں کام کر رہا ہوں آج انہوں نے وضاحت کی ہے اس کی واٹر کانٹریکٹر, تو ہمارے ساتھ تو زیادہ تر پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہوتا جو ایز اے لیبر جو کام کرتے ہیں, مشین پہ آپریٹر ہیں, جو گڑھے کھدتے ہیں, ہمارے پائپ وائپ ڈالتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو اتنے پڑھے تعلیم یافتہ نہیں ہوتے. تو ان کو اسی کے لیول پہ جا کے ہمیں گفتگو کرنی پڑتی ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس طرح سے, تو ہم ان کے لیول پہ جا کے بات کرتے ہیں, اسی انداز سے گفتگو کرتے ہیں کہ بیٹا آپ سے یہ کوتاہی ہو گئی, غلطی ہوئی, یہ پائپ ایسے نہیں ایسے, اور اس کا یہ سائز تھا, آپ نے اس کے ساتھ یہ کیا اور وہاں بھی اس جگہ ڈالنا, تو بیٹا یہ ایسا ہو گیا, ہاں سر غلطی ہو گیا مجھے. تو اسی جیسے جو شخص کا لیول ہے اس لیول سے آپ بات کریں تو آپ سے کبھی شکوہ نہیں کرے. لیکن اسلم بھائی اس لیے پیار سے سمجھاتے ہیں, آپ سے بدتمیزی نہیں کرے گا, آپ سے اتنا میٹھا بندہ ہے یہ. میں ان کی عزت کیوں کرتا ہوں, ان سے پیار اس لیے کرتا ہوں کہ یہ بہت پیارے بندے ہیں. ان کو بھی سمجھانا پڑتا ہے اور ان سے کچھ سمجھنا بھی میں اپنی ضروریات میں سمجھتا ہوں, اور آپ سمجھاتے بھی ہیں. یہ علامہ صاحب کچھ کہہ رہے تھے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ غصے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا اور خوشی میں کوئی وعدہ نہیں کرنا. واہ 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 واہ. غصے کے فیصلے ہمیشہ احمقانہ ہوتے ہیں. اچھا غصہ انسان کے فطرتی عمل آ ہی جاتا ہے نا, لیکن جب غصہ اگر آ جائے نا اور بالت یعنی کہ ظاہر بشریت میں آپ غصہ کر لیتے ہیں کسی بھی انداز سے, لیکن آپ کے اندر سرخم ہونے کا بھی جذبہ ہونا چاہیے. مطلب آپ اس کو معافی مانگنے کا بھی جذبہ رکھنا چاہیے. تو بہت سے لوگ غصہ کرتے ہیں اور غصے پہ اڑے رہتے ہیں. ایک تو غلط کام ہوا اور اس پر اڑے رہنا, یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. مطلب وہ غصہ اترنے کا نام ہی نہیں رہتا, اور پھر جب دوسری دن تیسری دن بات کی جائے کہ حضرت آپ نے ہاں بالکل میں نے صحیح کیا, تو یہ ڈٹے رہنا بھی ہے نا, یہ تو اب اللہ سے دعا مانگے, اللہ پاک اگر بار یعنی کہ بشریت تقاضا کے غصہ اگر آ جائے نا تو اللہ مجھے سرخم ہونے کی توفیق عطا. یہ دعاؤں میں شامل ہونا چاہیے ہمارے. اللہ کے محبوب بندے جو تقوی کی جانب سفر کر رہے ہیں وہ خاشعین میں سے, ڈھٹائی رکھنے والا شیاطین میں سے. بے شک بے شک. حق ہے لیکن جانتے ہوئے بھی حق نہ کہنا
یہ بھی شیاطین میں آتا ہے علامہ بے صاحب. شک ہے، صحیح ہے. ناظرین کرام وقفے کی جانب جائیں گے، اس سے قبل علامہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. نہیں آپ کہیے، ٹائم ہے ہمارا. حق بات نہ کہنا ظالم ہوتا ہے وہ شخص، اور اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتا، اس سے عداوت کرتا ہے. اللہ کا رسول اس سے براعت کا اعلان کرتا ہے. غربت کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ حق بات، سچ بات، صحیح بات، چاہے سامنے کتنا ہی بڑا کوئی حاکم وقت کیوں نہ کھڑا ہو، ظالم وقت کیوں نہ کھڑا ہو، فرعون وقت کیوں نہ کھڑا ہو، آپ کو کہنے میں آر نہیں ہونی. اچھا یہ بات آپ کو بتا دوں کہ علامہ اطہر حسین مشہری صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ ایسے ہیں بھی. میں 4-5 واقعہ میرے ان کے ساتھ ہوئے ہیں. یقین کیجئے کہ نڈر یہ دیکھتے نہیں سامنے کون ہے، اور یہ بے ساختہ اپنی زبان سے حق بیان کر دیتے ہیں، اور سامنے والا چاہے جتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو. اپا میں نے خود دیکھا علامہ اطہر حسین مشہری صاحب، اور لوگ ان سے گھبراتے بھی ہیں صرف اسی وجہ سے کہ یہ حق کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکا. جناب کرام وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. آپ بھی اپنے گھروں میں سحری کیجیے، ہم تو سحری کر چکے، اور آج کی جو سحری تھی وہ کنزا کی جانب سے اور ملک صاحب کی اور کیا نام ہے خرم بھائی کی جانب سے تھی. انشاءاللہ سحری کا اہتمام آپ بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ پاک ان کی میں چاہتا ہوں کہ ایک دعا کے حوالے سے اگر ہو جائے تو دعا سے ہی ہم وقفے پہ جائیں گے. پروردگار تجھے واسطہ اپنے محبوب کا، اپنے محب ہستیوں کا واسطہ، جس پر تو نے انعام کیا ان کا واسطہ. پروردگار ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مقبول فرما، اس کا بہترین اجر عطا فرما. پروردگار جو آج یہ ضیافت کی ہے، جن ہستیوں نے کی ہے، پروردگار ان کی آمدنیوں میں اضافہ فرما، ان میں خیر و برکت عطا فرما. امت مسلمہ کو امت واحدہ بنا دے. پروردگار ہمارے دل کی قدورتوں کو دور کر کے نور آل محمد سے منور فرما. ہم سب کو ایک اور نیک بنا. پروردگار جو افتراقی کیفیت ہے، جو انتشار کی کیفیت ہے، پروردگار اس کو ہم سے دور فرما. نجاستوں کو دور فرما، رحمتوں کو، برکتوں کو، محبتوں کو، الفتوں کو دوام دے، اور ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ اللہ تیرے محبوب بندوں کے ساتھ ہو. ہمارا زندگی بھی اور ہماری آخرت بھی پروردگار عشق رسول میں ہو، آل رسول میں ہو، اصحاب باوفا رسول میں ہو. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اللہم صلی علی کر لو رب کو راضی، آیا ہے رمضان.